غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی اور امت شاہ کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت سیاسی اور سماجی کارکنوں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے علاقے میں جماعت اسلامی اور دیگر فلاحی تنظیموں سے وابستہ تقریباً 100 مزید تعلیمی اداروں اور جائیدادوں کو سیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ اور اس کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے RSS BJP کے رہنما RR سوائن کی سربراہی میں جماعت اسلامی جموں کشمیر سمیت آزادی پسند جماعتوں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ جماعت اسلامی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے بعد SIA نے زمینوں، سکولوں، مکانات اور دفاتر سمیت اس کی جائیدادوں کو ضبط کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے پہلے ہی اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ اور جنوبی کشمیر کے کئی دیگر اضلاع میں 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے جماعت اسلامی کے اثاثے ضبط کیے ہیں۔ اب جموں کشمیر میں جماعت کی مزید 100 جائیدادیں ضبط کرنے کی بھارتی وزارت داخلہ کی فہرست میں شامل کی گئی ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ اس کے لیے نوٹیفکیشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جائیدادوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ بھارت میں تیار کردہ کھانسی کی دوائی سے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اودھمپور میں 12 بچوں کی موت کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT نے ابھی تک چارج شیٹ داخل نہیں کی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ چارج شیٹ داخل کرنے میں تاخیر ہوئی ہے کیونکہ 12 متاثرین میں سے 3 کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس ابھی تک جاری نہیں کیے گئے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کے تشخص کو بحال کرنے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات سری نگر میں کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ریاست کو انتشار اور افراتفری سے نکالنے کے لیے نیشنل کانفرنس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس صرف ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ جبر کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پراکسی حکمرانی تمام محاذوں پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ وقار رسول وانی نے ورکنگ صدر رمن بلا کے ساتھ جموں کے علاقے باسولی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے تمام محاذوں خاص طور پر لوگوں کے روزمرہ کے مسائل سے نمٹنے میں BJP کی ناکامی پر اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔